مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مل کے پڑھ لو مسلم محمد سے وفا صدیق، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی۔ سبحان اللہ، آگے کیا ہے؟ نہیں بھولی ہے دنیا، نہیں بھولی ہے یہ دنیا ادا صدیق اکبر کی۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے بچے بھی مصطفیٰ کی غلامی میں، ہائے ہائے، یہ صدیق کو عام صدیق نہیں ہے۔ 28ویں جلد پڑھو۔ اچھا چلو میں توجہ کرنا، ان اللہ معنا، ارے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، معیت صدیق کا نظارہ کرو قرآن سے۔ سبحان اللہ، ادھر سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، سبحان اللہ، سب صحابہ کی معیت کو اکٹھا بیان کیا، مگر صدیق اکبر تیری معیت کو سلام، تیری معیت کو الگ بیان کیا۔ ان اللہ معنا، ابو بکر نہ گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں، رکھو ان کے سر پہ قرآن، اور جو نہ مانے ان سے پوچھو ذرا، کال ملاؤ جس کو تم نے کہا ہوا ہے کہ امام مہدی غار میں بیٹھے ہیں کلام لے کے اصلی والا، میں کہا فون ملاؤ اس جڑا تسا دیو نا اس بھی آئے تو سی سمجھ کو نہیں آئی بھونڈے عقیدے ویکھو جی، توجہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے، کہا جی ہے۔ اس سے پوچھو کیا اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا؟ منسوخ آیت تو تلاوتاً پھر بھی منسوخ نہیں ہے نا، حکماً منسوخ ہے۔ تو اس آیت کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس آیت کا حکم بھی آج بھی جاری ساری ہے، آج بھی قرآن صدا دے رہا ہے، ان اللہ معنا، اور مان تو بھی نہیں کہ صدیق گھبرا نہیں، تو میرے لیے غم نہ نہ، اللہ میرے ساتھ ہے، غم نہ کر، نہ نہ، مان تو نہیں، معنا، اے صدیق اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، اللہ میرے ساتھ بھی ہے۔ یہ صدیق اکبر کی معیت وہ ہے۔ تو کہتا ہے پھر گئے تھے، میں نے کہا تو دین سے پھر گئے، یہ بات کرنے والا صدیق نہیں پھرا، صدیق کو نہ ماننے کی وجہ سے تو پھر گئے دین سے۔ توجہ کرنا، فرمایا گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق دنیا میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے، قبر میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ پڑھو امام یوسف نبہانی کو، انہوں نے جناب والا کرامات الاولیاء جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ لکھا۔ دیوبند کا امام اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء کے اندر اس کو لکھتا ہے، اور نواب صدیق حسن خان بھوپالوی تقریب المومنین کے اندر اس کو لکھتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا آخری وقت تھا، فرمایا میری میت کو روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا۔ میں اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائی، پچھلے 4 سال مسلسل میں پورا رمضان شریف میں نے مسجد نبی میں گزارا ہے، ادھر پکڑ پکڑ کے کہتے ادھر کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا پاگل تجھے سمجھ نہیں آئی، تو زندوں کو نہیں جانے دیتا، صدیق تو مر کے بھی کہتا ہے روضہ رسول پہ لے جانا، سمجھ نہیں آئی ہے۔ فرمایا میری میت کو اٹھا کے وہاں رکھ دینا، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے۔ اب ان کے سر پہ قرآن رکھو، صدیق اکبر حیات النبی کا عقیدہ لے کے گئے تھے کہ نہیں؟ فرمایا دروازہ کھل بخود اندر دفن کر، وگرنہ جنت البقیع میں جب گئے اندر سے آواز ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے ساتھ ملا دو، کیوں؟ ان اللہ معنا، کل بھی یہ میرے ساتھ تھا، آج بھی میرے ساتھ۔
اور قیامت کے دن بھی ساتھ. پڑھو بخاری شریف. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ. ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ, عمر کے ہاتھ میں ہاتھ. فرمایا ہم قبر سے بھی اسی طرح اکٹھے اٹھیں گے, جنت میں بھی ساتھ. پڑھو حلیت الاولیاء امام ابو نعیم کی. جب صدیق اکبر نے اپنی قمیض پھاڑ پھاڑ کے سراغ بند کیے تھے نا, اس وقت میرے نبی نے دعا کی اللہم اجعل ابا بکر معیہ فی درجتی یوم القیامہ. اے اللہ ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ رکھ. یہ امام ابو نعیم ہے. ہر مقام پہ ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ ہے, دنیا میں بھی ساتھ ہے, حشر میں بھی ساتھ ہے, قبر میں بھی ساتھ ہے, جنت میں بھی ساتھ ہے. چاہتا ہے میرا بھی ساتھ ہو, وہ صدیق کا ساتھ دے. سبحان اللہ. منصوب اشیاء, اشخاص, جو بھی چیز ڈائریکٹ انڈائریکٹ میرے نبی سے نسبت رکھتی ہے, ہر نسبت رسول کا دل سے حیا کرنے والے کو سنی کہتے ہیں. ایک خاص پوائنٹ دینے لگا ہوں. آپ نے سنا ہوگا اپنے علماء اہل سنت سے, قبلہ شاہ صاحب سے بھی, اور یہ حدیث میں نے احمد آباد کی, یہ جو صاحب آپ کی محفل نعت گزری اس میں میں نے پڑھی, پچھلے سال بھی میں نے پڑھی. سنو, ہم غدیر خم پہ یہ پڑھتے ہیں کہ غدیر خم کے مقام پہ میرے کریم نبی نے یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین فرمایا. یہ فرما کے فاخذ بید علی, مولا علی کا ہاتھ کھڑا کیا کہ نہیں؟ اونچی اونچی محبت سے بولو, مولا علی کا ہاتھ کھڑا کیا کہ نہیں؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. میں اس حدیث کو بیان نہیں کر رہا, مگر میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ نے صرف زندگی میں ایک ہاتھ کھڑا نہیں کیا, 3 ہاتھ کھڑے کیے. سمجھ نہیں آئی ہے؟ ایک ہاتھ غدیر خم کے مقام پہ کھڑا کیا, وہ ہاتھ تھا مولا علی کا. 2 ہاتھ ادھر کھڑے کیے, وہ ہے بخاری شریف. ابو بکر کو طلب کیا, عمر کو طلب کیا, صحابہ کی مجلس ہے. میرے نبی نے ابو بکر کے ہاتھ کو دائیں ہاتھ میں لیا, عمر کے ہاتھ کو بائیں ہاتھ میں لیا, دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے. فرمایا لوگو ہاکذا نبعث یوم القیامہ. یہ جو ابو بکر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے, عمر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے, ہم قبر سے جب اٹھیں گے اسی طرح ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اٹھیں گے. سبحان اللہ. میں نے کہا لوگوں کے ساتھ یہ ہاتھ مت کرو, یہ دونوں ہاتھ بھی بیان کیا کرو. عقیدے کے ساتھ ہاتھ مت کرو. میرے نبی نے مولا علی کا بھی ہاتھ بلند کیا, صدیق اکبر کا بھی ہاتھ بلند کیا, عمر کا بھی ہاتھ بلند کیا. وہاں جناب والا بتا دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. مطلب یہی ہے کہ علی کو مولا سمجھو, علی سے تعلق رکھو, علی سے وابستگی رکھو. ادھر بھی یہی ہے کہ ابو بکر کو چھوڑ نہ دینا, کیونکہ میں نہیں چھوڑ رہا. عمر کو چھوڑ نہ دینا, میں نہیں چھوڑ رہا. قبر سے بھی اکٹھے ہوں گے. واہ میرے نبی, خارجیوں کو بھی دیوار سے لگا دیا, رافضیوں کو بھی دیوار سے لگا دیا. جو رافضی کہتے ہیں پھر گئے تھے, مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ تو مرنے کے بعد بھی نہیں پھرے, قبر میں بھی میرے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اٹھیں گے. تو جو کہتے ہیں نبی کو کل کی خبر نہیں, اس کو بھی میرے نبی نے دیوار سے لگا دیا. فرمایا بے ایمان, میں تو تجھے قیامت کی خبر دے رہا ہوں, یہ دنوں میرے ساتھ ہوں گے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہائے ہائے اللہ اکبر. ذرا توجہ کیجئے گا یار, سورہ ابی بکر پڑھو. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. یہ سورۃ اللیل ہے نا, امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس کا دوسرا نام سورہ ابی بکر ہے. توجہ ہے؟ ہاں. اور اس میں تو کمال ہے یار, خدا کی قسم. جس نبی پہ اعتراض ہوا جواب نبی نے خود دیا, مصطفیٰ پہ اعتراض ہوئے جواب رب نے دیے. اما عائشہ الصدیقہ کی تطہیر پہ, طہارت پہ, ان کی پاکیزگی پہ لوگوں نے زبان تان دراز کی, جواب رب دی. سورہ نور کی جناب والا 17 آیتیں نازل کر. صدیق اکبر کے مال انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا, غلاموں کو لے کے آزاد کرنا, خرید کے آزاد کرنا, اس پہ اعتراض ہوا, جواب رب نے دیا. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. بھئی تھک گئے تو بس کر دوں. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. فرمایا دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا متقی ہے. صدیق اکبر وہ جنتی ہے جو صرف جنتی نہیں ہے,
صدیق اکبر وہ جنتی ہے کہ صرف ابو بکر فی الجنہ نہیں ہے، سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ صرف ابو بکر فی الجنہ نہیں فرمایا، وہ حدیث جو فرمایا نیکی کی 360 خصلتیں ہیں جس میں ایک پائی گئی اللہ اس کی بدولت اس کو جنت میں داخل، یا نبی اللہ کوئی ایک مجھ میں بھی ہے؟ فرمایا ابو بکر ساری کی ساری تجھ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر وہ جنتی ہے جس کے متعلق صرف ابو بکر جنتی نہیں ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو عقیدے کی بات کرتا چلوں۔ آپ ایک حدیث پڑھتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں کہ نہیں؟ یہ حدیث کہاں پہ ہے؟ جامع الترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد، اور انہی 3 حدیث کی کتب میں یہ حدیث بھی موجود ہے جس کے راوی خود مولا علی ہیں۔ ابو بکر عمر آ رہے ہیں، فرمایا علی ھذان سیدہ کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، فرمایا علی یہ ابو بکر عمر بھی جنتیوں کے سردار ہیں۔ جو قہول کے درجے میں ہیں، جو شباب کے درجے میں ہیں، ان کے سردار کون ہیں؟ حسنین کریمین۔ جو قہول کے درجے میں ہیں ان کے سردار ہے شیخین کریمین، اور صرف میری امت کے قہول کے درجے کے نہیں، اولین و آخرین، اور الا النبیین والمرسلین میں تو کمال کر دیا نا، فرمایا سوائے نبیوں اور رسولوں کے جو بھی جنت میں ہے اس کے سردار ابو بکر عمر ہیں۔ یاد رکھو بچہ پنگوڑے میں ہو اس کے لیے طفل کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، بچہ 10 سال کا ہو جائے اس کے لیے سبی کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، بلوغت کے قریب ہو جائے غلام کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، بالغ ہو جائے شباب کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، 20 سے 30 سال کے رجل کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، 30 سے 40 سال کے درمیان والے کے لیے کہول کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، 40 سے 50 سال والے کے لیے جناب والا شیخ کی ٹرم استعمال ہوتی ہے، آگے جتنی عمر شیخ فانی کی ٹرم استعمال ہوتی ہے۔ فرمایا جو شباب کے زمرے میں آتے ہیں اس کے کون؟ حسنین کریمین، اور جو قہول کے درجے میں آتے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے الا النبیین والمرسلین، سبحان اللہ۔ سوائے نبیوں اور رسولوں کے سب کے سردار ابو بکر عمر بھی ہیں۔ اس لیے یاد رکھو میرے نبی کی پاک آل، سیدہ زہرا پاک، سبحان اللہ۔ مولا علی پاک، مولا حسن پاک، مولا حسین پاک، وہ بھی جنت کے وارث، میرا مولا صدیق پاک، مولا عمر پاک، مولا عثمان پاک، یہ بھی جنتیوں کے سردار ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ کہا جی یہ تو بڑی عجیب بات پہلی دفعہ سن رہی ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ کہا یہ تو سنا تھا من کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ صدیق مولا کب سے؟ میں نے کہا علی مولا جب سے۔ کہا جی کیسے؟ میں نے کہا قرآن پڑھو، سورہ تحریم کی آیت نمبر 14 پڑھ دوں؟ سبحان اللہ۔ هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين آپ نے سبحان اللہ نہیں کی ہے بھائی، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اچھا میں دوبارہ آیت پڑھنے لگا ہوں، کون کون سبحان اللہ کہے گا؟ سارے کہو گے؟ هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، میرا اللہ فرماتا ہے میں بھی مولا، جبرائیل بھی مولا، تمام صالح مومن مولا۔ میں نے کہا اگر تمام صالح مومن مولا ہیں تو مجھے بتا مولا صدیق سے بڑھ کے کون صالح ہے؟ مولا عمر سے بڑھ کے کون صالح ہے؟ مولا عثمان سے بڑھ کے کون صالح ہے؟ مولا علی سے بڑھ کے کون صالح ہے؟ مولا حسن سے بڑھ کے کون صالح ہے؟ مولا حسین سے بڑھ کے کون صالح ہے؟ حضور کے صحابہ بھی ہمارے مولا ہیں، میرے نبی کی آل بھی ہماری مولا ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ۔ ایک بات کروں آپ کو، میرے سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ 28ویں جلد اس کا آخری رسالہ 162 صفحات میں مشتمل الظلال الانقاء من بحر سبقت الاتقاء، افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ، وہ مطلع القمرین افضلیت شیخین پہ ہے، مگر 28ویں جلد کا سیکنڈ لاسٹ رسالہ غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق اور لاسٹ رسالہ الظلال الانقاء من بحر سبقت الاتقاء، یہ افضلیت سیدنا صدیق اکبر پہ ہے۔ اس الظلال الانقاء من بحر سبقت الاتقاء میں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اس پہ اتنی لمبی گفتگو 100 صفحات سے زائد میرے اعلیٰ حضرت نے کی۔
امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، اہل تشیع فرماتے ہیں کہ ان آیات سے مراد مولا علی ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کسی صورت بھی اس آیت کا مصداق مولا علی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس آیت میں ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، کہ یہ جو مال خرچ کرنے والا ہے یہ وہ ہے جس پر کسی کا احسان نہیں، اس کے ہی احسان ہے سب پہ، اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ چکانے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے۔ فرمایا یہ صحابہ میں ایک ہی ذات ہے جس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ فرمایا مولا علی اس لیے نہیں کہ مولا علی پہ تو خود اتنے مصطفیٰ کے احسان ہیں، دنیاوی دینی احسان بیان نہیں کر رہا، وہ تو صدیق اکبر پہ بھی ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے مصطفیٰ کریم نے مولا علی کی کفالت بھی کی، کھلایا بھی، پلایا بھی، پہنایا بھی، اور دنیاوی اعتبار سے صدیق وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو کھلایا بھی، پلایا بھی، خرچ بھی کیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں دنیاوی اعتبار سے صدیق وہ ہے، اکیلے تنہا کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے صدیق۔